الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره صدق الله العلي العظيم. داعیے سنی دعوت اسلامی، امیر سنی دعوت اسلامی، علماء باوقار، عزیزان ملت اسلامیہ، قابل احترام بزرگوں، عزیز بچوں، آئیے ہم اور آپ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائد و جہاں حضور رحمت عالم تاجدار مدینہ سرور کائنات محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کی نظریں پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن جود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وآلہ وسلم. حضرات گرامی، ابھی آپ ایک بڑی ہی مؤثر تقریر امام اہل سنت کے محسوسات کے حوالے سے سماعت فرما رہے تھے. امیر سنی دعوت اسلامی نے دعوتی انداز سے امام کی مقدس زندگی کو پیش کیا آپ کے سامنے، ان کے افکار و خیالات کو. میں انہی کی روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے عرض کرنا چاہوں گا کہ آج ہمارے سامنے، ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں خطابت کے لیے موضوعات کے انبار لگے ہوئے ہیں. جب بھی کسی اسٹیج پر حاضری کا موقع ملتا ہے تو ذہن میں ایک دو نہیں بلکہ سینکڑوں عناوین اس بات پہ مجبور کرتے ہیں کہ ان پہ گفتگو کی جائے. معاشرہ اس قدر تباہیوں سے دوچار ہے، مسلمان اسلام سے اتنا دور چلا گیا ہے کہ کسی ایک گوشے کو اگر بنیاد بنایا جائے تو تشنگی الاتش پکارتی ہوئی نظر آتی ہے کہ اس پہ گفتگو کیوں نہیں ہوئی اور اس پہ گفتگو کیوں نہیں ہوئی. ہمارے سامنے آج بے شمار چیلنجز ہیں جس سے امت مسلمہ کا ہر فرد محسوس کر رہا ہے اور اسے درپیش ہے اس کے سامنے. کچھ چیلنجز عقیدے سے متعلق ہیں، کچھ عظمت رسول سے متعلق ہیں، کچھ توحید باری تعالیٰ سے متعلق ہیں، کچھ معاشرتی انحراف سے متعلق ہیں، اخلاقی خرابیوں سے متعلق ہیں، کچھ اسلام دشمن قوتوں کی سازشوں سے متعلق ہیں. کسی گفتگو کا عنوان بنایا جائے. عزیزان ملت اسلامیہ، ہم ان تمام باطل رجحانات اور قوتوں سے جنگ کرنے کے لیے کسی ایک ایسے اسلحے کی تلاش میں ہیں جو اتنا مؤثر ہو کہ اسے اختیار کرنے کے بعد کسی طرف کا کوئی بھی حملہ ہمیں اپنے دین سے
دور نہ کر سکے. اور وہ ایک قوت عشق رسول ہے اور محبت رسول ہے. اگر محبت رسول ہمارے دل میں موجود ہے تو نہ کوئی بدعقیدگی ہمیں دعوت دے گی، نہ کوئی گناہ آواز دے گا، نہ کوئی برائی ہمیں مخاطب کر سکے گی، نہ جھوٹے نگہوں کی رضاکاریاں ہمارے نگاہوں کے وقار کو چھین سکیں گی، نہ ہمارے چہرے کی حیل اٹھے گی، نہ آنکھوں کا پانی مرے گا، نہ آبرو لوٹے گی، نہ عصمتوں کا سودا ہوگا، نہ قتل و غارت گری ہوگی، نہ زنا کا ارتکاب ہوگا. کچھ بھی نہیں ہوگا اگر ہم صرف عشق رسول کی امانت کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیں. قرآن عظیم نے 6 باتوں کا حکم دیا ہے 3 باتوں کے حوالے سے. اے پیغمبر فرما دیجئے اگر تمہارے باپ، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، اس سے پہلے تمہارے بیٹے، تمہارا مال جو تم نے جمع کیا ہے، تمہاری تجارت جس کی کساد بازاری کا تمہیں شکوہ ہے، اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. یعنی حضور سید عالم سرور کائنات کی محبت باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، بھائی بند سے زیادہ، بیویوں سے زیادہ، مال سے زیادہ، تجارت سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ ہونی چاہیے. 3 باتیں کہی گئی ہیں: اللہ اور رسول کی محبت اور اس کے راستے میں جہاد. مگر اللہ کی محبت بھی دراصل محبت رسول ہی کا دوسرا نام ہے، اور جہاد بھی محبت رسول کی بنیاد ہی پہ ہوتا ہے. اس لیے مرکزی فکر جو ہے اس آیت میں وہ محبت رسول ہی بنتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جن کے قلب پاک پہ قرآن نازل ہوا، انہوں نے اس کی وضاحت ان لفظوں میں فرمائی کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ طبعا لما جئت بہ. تم میں کا کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات، اس کی تمنائیں، اس کے دل میں پیدا ہونے والے جذبات میرے تابع نہ ہو جائیں. عزیزان ملت اسلامیہ، انسان کا دل تمام برائیوں کا مرکز ہے. انسان کا دل خواہش کرتا ہے، عقل راہیں تلاش کرتی ہے، ہاتھ اور پاؤں گناہ کرتے ہیں. دل مرکز ہے برائیوں کا. اس لیے میرے آقا نے فرمایا تھا الشیطان یجری فی الانسان مجری الدم. شیطان جسم انسانی میں اس طرح دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے. اس زمانے میں سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی کہ دل کے صحیح فنکشن کو بتایا جا سکے کہ دل کا کام کیا ہے. یعنی دل خون پمپ کرتا ہے پورے وجود کے اندر. تو میرے آقا کہتے ہیں کہ صرف خون ہی نہیں پمپ کرتا ہے بلکہ شیطانوں کو بھی منتقل کرتا ہے تمہارے وجود کے اندر. خون بھی دوڑ رہا ہوتا ہے اور خون کے ساتھ ساتھ شیطان بھی تمہاری رگوں میں گردش کر رہا ہوتا ہے. پتہ یہ چلا کہ ہمارا دل مرکز حیات جسمانی بھی ہے اور منبع حیات روحانی بھی ہے. دل کا صرف یہ کام نہیں ہے کہ وہ ہمارے پورے جسم میں خون سپلائی کرے، بلکہ دل کا یہ بھی کام ہے کہ وہ ہمارے محسوسات، ہماری خواہشات اور ہماری تمناؤں کو ہمارے جسم کے حوالے سے بروئے کار لائے. ایک مغربی مفکر نے کہا تھا کہ لوگ عقل پہ بھروسہ کرتے ہیں کہ شاید وہ ہدایت دے دے، حالانکہ عقل تو غلام ہے ضمیر کی اور دل کی. دل جو چاہتا ہے عقل اس کے لیے راہیں ہموار کرتی ہے. دل چاہتا ہے زنا کرے، عقل راہیں ہموار کرتی ہے. دل چاہتا ہے کہ قتل کرے، عقل راستے تلاش کرتی ہے. دل چاہتا ہے کہ وہ ظلم کرے، عقل کے ذریعے سے وہ ظلم کی راہیں ہموار کرتا ہے. دل چاہتا ہے اقتدار کو وسیع دے،
عقل بمباری کرواتی ہے آبادیوں پر، تو عقل دراصل دل کی غلام ہے، اور دل اگر برا ہوا تو عقل انسانی کبھی انسان کے لیے کافی نہیں ہو سکتی۔ آج آپ دیکھ رہے پوری دنیا میں عقلائے روزگار عاجز ہیں کہ وہ برائیوں کو روک سکیں۔ آج پوری دنیا لرزہ برندام ہے معاشرتی برائیوں سے جو معاشرے میں پھیلی ہوئی، ان گناہوں سے جو معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ انسان ترقی کر رہا ہے، چاند پہ کمندیں ڈال رہا ہے، سورج کی شعاؤں کی رفتار کر رہا ہے، زمان و مکان کی وسعتیں سمٹ رہی ہیں، مگر اتنا بے بس ہے انسان کہ اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی برائیوں کو روک نہیں پا رہا ہے۔ عشق ناپید خرد میگزر صورت مار، عقل کو تابع فرمانے نظر کر نہ سکا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا۔ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا، اپنی حکمت کے خم و پیش میں ایسا الجھا، آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا۔ لوگ کہتے ہیں آج کا دور روشنی کا دور ہے، ترقی کا دور ہے، یہ بلا شبہ در و دیوار روشن ہو گئے، مگر دلوں کی دنیا میں اندھیرے بہت بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ظلمتوں کے سائے پھیلتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم نے در و دیوار روشن کیے ہیں، مگر ضمیر کے اندھیروں کو دور کرنے کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں۔ وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہے منزل سے مجھے بہت دور، مجھے برق کے لیم سے اللہ بچائے ہم کو، روشنی آتی اور نور چلا جاتا ہے۔ روشنی تو ہے مگر دل کا نور اندھیروں میں تبدیل ہو چکا ہے، دل روشن نہیں ہے، اس لیے روشنی میں بھی گناہ ہو رہا ہے۔ پہلے اندھیروں میں گناہ ہوتا تھا، اب اجالوں میں گناہ ہو رہا ہے، سڑکوں پہ ہو رہا ہے، شاہراہوں پہ ہو رہا ہے، بسوں کے اندر ہو رہا ہے، عوام کے سامنے ہو رہا ہے۔ گناہ اب شرم کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ طاقت کے اظہار کا ذریعہ بن چکا ہے۔ ہر وہ آدمی جو طاقت رکھتا ہے وہ گناہ کو اپنی طاقت کے اظہار کے لیے ایک احساس قرار دیتا ہے، چاہے وہ بڑی طاقتیں ہوں یا وہ افراد ہوں۔ جرم نہیں رہ گیا ہے، اور یاد رکھو قوموں کی زندگی میں وہ لمحہ بڑا دردناک ہوتا ہے جب جرم تو موجود ہو، احساس جرم فنا ہو جائے، گناہ تو موجود ہو، گناہوں کا احساس فنا ہو جائے، بلکہ احساس گناہ تبدیل ہو کر کے فخر و مباحات کا ذریعہ بن جائے۔ قتل و غارت گری کرنے والا فخر کر رہا ہو کہ ہم نے قتل کیا ہے، ہم نے غارت گری کی ہے۔ آبادیوں بم برسانے والا فخر کر رہا ہو کہ ہم نے آبادیوں کو تباہ کر دیا ہے۔ یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ انسان کا دل شیطان کے مکمل کنٹرول میں ہے، جیسا کہ مولانا بتا رہے تھے۔ شیطان جو چاہتا ہے انسانی دل سے کام کروا لیتا ہے، اور وہ اپنے اس عہد پر قائم ہے کہ میرے پروردگار میں انسانوں کو اپنی بساط پر گمراہ کرتا رہوں گا۔ آج وہ کام کر رہا ہے، برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، جرائم پھیلے ہوئے، بدکرداریاں پھیلی ہوئی ہیں، انسان بے بس ہے۔ کبھی کسی جرم کے لیے کوئی ایک ذریعہ ہوا کرتا تھا، مگر آج پولیس کا محکمہ ہے، آج فوج ہے، آج برائیوں کو دور کرنے کے لیے جیل کی دیواریں، سنگین دیواریں، زنجیریں ہیں، بیڑیاں ہیں، بندوق ہے، شعلہ برساتی ہوئی باضابطہ آگ اگلتے ہوئے اسلحے ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں، کورٹس ہے، کچہری ہے، فیصلے کی جگہیں ہیں، ڈیٹیکٹیوز ہیں، آلے ہیں جن کے ذریعے جرائم کا پتہ لگا سکتا ہے، ذہن پڑھا جانے والا باضابطہ آلہ موجود، اس کے باوجود برائیاں پھیل رہی ہیں۔ اتنے ذرائع کے باوجود دنیا بے بس ہے کہ وہ برائیوں پہ کنٹرول کر سکے۔ جتنا ترقی یافتہ ملک ہے اسی قدر زیادہ برائیاں ہیں۔ امریکہ بہت ترقی یافتہ ہے، روز کوئی گن بردار اٹھتا ہے اور بچوں کو قتل کر دیتا ہے، عصمتیں لٹتی ہیں، آبروئیں تباہ ہوتی ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ دنیا کے اور دوسرے جتنا مہذب ملک سمجھا جاتا ہے، جس قدر ایڈوانس ملک سمجھا جاتا ہے، برائیاں اتنی ہی زیادہ ہیں، جرائم پھیل رہے ہیں، بدکرداریاں پھیل رہی ہیں،
کیا ذریعہ ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم برائیوں سے کنٹرول کر سکتے ہیں، معاشرے سے برائیاں دور کر سکتے ہیں؟ کوئی زنا نہ ہو، کوئی برائی نہ ہو، کوئی گناہ نہ ہو، معاشرے میں کوئی سسکی نہ ہو، کوئی آہ نہ ہو، غربت کی طلب نہ ہو، تڑپتی ہوئی لاشیں نہ ہو. یہ سب کچھ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اسلام نے جو نظام دیا ہے وہ دراصل ہاتھ اور پیر میں زنجیر ڈالنے کا نہیں. آپ ہاتھوں میں زنجیریں ڈال سکتے ہیں، پیروں میں، جیل میں انسانی وجود کو داخل کر سکتے ہیں، مگر جیل میں جانے والا بڑا ڈاکو بن کے نکلتا ہے، وہاں سے چھوٹا مجرم بڑا مجرم بن کے نکلتا ہے. وہاں جاتا ہے تو فوج کو سیکھ کر کے آتا ہے دوسرے ساتھیوں سے، اور پھر آنے کے بعد پھر برائیوں میں ڈوب جاتا ہے. جیل اور قانون کی سلاخیں اور یہ ذرائع جرائم کے سلسلے میں بالکل بے بس ہو چکے ہیں. دنیا میں برائیاں پھیل رہی ہیں، گناہ پھیل رہے ہیں، بدکرداریاں پھیل رہی ہیں، عصمتیں لٹ رہی ہیں، آبروئیں لٹ رہی ہیں. آپ اندازہ کریں گے درندگی کی بدترین شکل ہے کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ گناہ کیا جائے اور مار دیا جائے. آئے دن اخبارات میں آپ پڑھتے ہوں گے، یہ صرف ہمارے ملک کے اخبارات نہیں، دنیا بھر کے اخبارات کا یہ عالم، ہر جگہ یہ جرم ہو رہا ہے. ننھے ننھے معصوم بچے، نوشگفتہ حیات کی کلیاں زندگی کی ابھی مسکرا بھی نہیں کر سکے ہیں، اور وہ کسی شہوت زدہ اور کسی درندے کا شکار بن کر کے اپنا وجود کھو دیتی ہیں یا موت سے ہمکنار ہو جاتی ہیں. یہ وہ جرائم ہیں جو منظر پہ آ گئے ہیں، مگر اس سے زیادہ کتنے جرائم وہ ہیں جو منظر پہ نہیں آتے بلکہ شرم و حیا کی قبر میں دفن ہو کے رہ جاتے ہیں، اور جرم برداشت کرنے والے مظلوم طبقہ، افیکٹڈ طبقہ جو ہے اس کا اظہار بھی نہیں کر پاتا ہے. یہ صورتحال اس لیے ہے کہ لوگ اخلاقی نظام سے دور ہو گئے ہیں، لوگ دولت کے پجاری ہو گئے ہیں، لوگ پاور گین کرنے کے لیے اپنا سب کچھ کر رہے ہیں، برائیاں پھیل رہی ہیں، جرم پھیل رہا ہے. میرے عزیز ساتھیو، اسلام وہ مقدس ترین مذہب ہے جس نے ہم کو وہ راہیں عطا فرمائیں جس کی بنیاد پہ معاشرہ برائیوں سے پاک ہو جائے. اور اسلام نے اپنے دور اقتدار میں کئی صدیوں تک ایسا معاشرہ قائم کر کے دکھایا ہے کہ پورے ملک میں کوئی زنا نہیں ہوتا تھا، کوئی جرم نہیں ہوتا. یہ ایک دو مثالیں نہیں، میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ 7ویں صدی ہجری سے لے کر اور 15ویں صدی ہجری تک، 15ویں صدی عیسوی تک، کم و بیش 1000 سال کا وہ دور ہے جب اسلام پوری دنیا پہ غالب تھا. مسلمانوں کی حکومتیں 3 براعظموں میں تھیں، مگر زنا کے کیسز آپ کو نہیں ملیں گے، قتل و غارت گری کیسز نہیں ملیں گے. پورے ملک کو فتح کرنے والے ایران اور روم اور قیصر و کسریٰ کی طاقتوں کو اپنے قدموں میں جھکانے والے فوجی جس ملک میں جاتے تھے وہاں کی بیٹیوں سے بہن کی طرح محبت کرتے تھے، وہاں آبرو کو تحفظ فراہم کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ دنیا ان کا استقبال کرتی تھی. لوٹتی ہوئی عصمتیں، کراہتے ہوئے لوگ، قتل ہوتا ہوا ہوتی انسانیت آواز دیتی تھی مسلمانوں کو آؤ اور ہمیں بچاؤ. یہ کوئی آسان بات تو نہیں ہے کہ ایک ایسا ملک جس میں 99% مسلمان نہ ہو وہاں ایک مسلمان جائے اور حکومت قائم کر لے. یہ آسان بات ہے کیا؟ یہ اس لیے تھا کہ مسلمان عزت و آبرو کا محافظ ہوتا تھا. اس کا دین نہ صرف عزت و آبرو کی محافظت کرتا تھا بلکہ انسانی قدروں اور روایات کو تحفظ عطا کرتا تھا. یہ خوبی اس لیے تھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تم میں کا کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میری محبت کے تابع نہ ہو جائیں. پتا چلا محبت رسول تنہا وہ جاذبہ ہے کہ جس کی بنیاد پر دنیا کی تمام برائیوں کو دور کیا جا سکتا ہے اور مٹایا جا سکتا ہے. محبت رسول کا دعویٰ جو ہم بار بار کرتے ہیں، یہ دعوت جو ہم بار بار دیتے ہیں، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں ہے جس کی بنیاد پہ آپ دنیا سے برائیوں کا خاتمہ کر سکیں. برائی دل سے پیدا ہوتی ہے، دل چاہتا ہے، دل خواہش کرتا ہے، اور آدمی زنا کرتا ہے، ریپ کرتا ہے، آبروئیں لوٹتا ہے.
لیکن اگر دل مصطفیٰ کا پابند ہو جائے، دل میں عظمت مصطفیٰ موجود ہو، دل میں محبت رسول موجود ہو، تو دل میں شیطان داخل ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا سے برائیوں کا خاتمہ ہو جائے تو اپنے دل کو نبی کے قدموں میں جھکا دیجیے، پابند قانون مصطفیٰ بنا دیجیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور آقائے دو جہاں کی تشریف آوری کا بنیادی مقصد ہی تھا کہ وہ دلوں کو پاک فرمائے۔ قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، پیغمبر اس لیے جلوہ گر ہوئے ہیں کہ انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیں اور ان کے دلوں کو پاک و صاف کر دیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، زندگی کے پورے نظام پر تزکیہ قلب چھایا ہوا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے دل کو برائیوں سے پاک کیا، اور وہ تباہ ہو گیا، ناکام ہو گیا جس نے اپنے دل کو گندا کیا۔ قرآن عظیم میں کتنی ہی مثالیں ہیں کہ جہاں دل کی پاکی کا حکم دیا گیا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، وہی پروردگار عالم ہے جسے انسانی نفس کی تخلیق فرمائی ہے، اسے تصفیہ بنایا ہے، اور پھر اس کے اندر فجور کی بھی صلاحیت رکھی گئی اور تقویٰ بھی۔ ابھی انسان کا اپنا اختیار ہے کہ اپنے ول پاور سے وہ برائیوں کو اختیار کرے یا تقویٰ کا راستہ اختیار کرے۔ دل سمر جائے تو معاشرہ سمر جاتا ہے، دل سمر جائے تو انسانیت سمر جاتی ہے، دل سمر جائے تو پورا ماحول سمر جاتا ہے، دل سمر جائے تو یہ معاشرہ جنت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ لیکن اس کے لیے دل کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی جاذب قوت ہونی چاہیے، کوئی مرکز ثقل ہونا چاہیے، کوئی سینٹر آف گریویٹی ہونا چاہیے کہ جس کے ارد گرد دل طواف حرم کر رہے ہوں، اور وہ ذات مصطفیٰ ہے، وہ سرور کائنات کی ذات ہے، وہ انیس بے کساں کی ذات ہے۔ کیا سرور کائنات سے محبت کرنے والا مسلمان یہ سوچ بھی سکتا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ زیادتی کرے، کسی پہ ظلم کرے؟ آج جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ فرینڈشپ بند کرو عورتوں اور لڑکیوں کے ساتھ، تو کہتے ہیں اسلام بڑا کنزرویٹو مذہب ہے، بڑا تشدد کی تعلیم دیتا ہے، یہ آوارگی بند کرو، یہ سیسائڈ کے مناظر بند کرو، یہ اوریانیت بند کرو، یہ تہذیب اور شرافت کے خلاف ہیں، یہ شیطان کے کھلے ہوئے ہتھیار ہیں۔ فرمایا گیا ہے کہ دو ایسی چیزیں ہیں جس کی بنیاد پہ شیطان انسانی معاشرے پہ غالب آ سکتا ہے، عورت اور شراب، اور یہ دونوں چیزیں معاشرے میں عام ہو گئی۔ اسلام جب یہ باتیں کہتا تھا تو لوگ کہتے تھے بڑا سخت مذہب، بڑی سخت سزائیں رکھی ہیں اس نے۔ یار دو ہی طریقہ ہے نا، یا تو آپ مجرموں کو آزاد کر دیں اور پوری قوم کو بند کر دیں، یا پوری قوم کو آزاد کر دیں اور مجرم کو بند کریں، یا تو زانیوں کو سزا دیں تاکہ ہماری بچیاں آزادانہ طور پہ معاشرے میں سانس لے سکیں، یا پھر زانیوں کو چھوڑ دیں تاکہ ہماری بچیاں آزادانہ طور پہ اپنی آبرو کی تحفظ کریں۔ یا تو جرم پہ پابندی عائد کریں یا شرافت پر۔ پوری دنیا جرائم پہ پابندی عائد کرنے کے بجائے شرافتوں پہ پابندی عائد کر رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سبھی ان سے یہ کہتے ہیں، ہم سے یہ کہتے ہیں کہ رکھ نیچی نظر اپنی، کوئی ان سے نہیں کہتا نہ نکلو یوں آیا ہو کر۔ عالم یہ ہے کہ برائیوں کے سارے دروازے کھلے ہوئے، شہوتوں کے سارے دروازے کھلے ہوئے۔ یاد رکھو جنس اور سیکس ایک بھوک ہے، بھوکا انسان اگر صحیح پانی نہ ملے تو جوہر میں پی لے گا، اگر حلال نہ ملے تو حرام کھا لے گا۔ اس بڑی وہی بھوک پہ کنٹرول کرنے کے لیے دل کو قابو میں کرنا ہوگا، جائز ذرائع دینے ہوں گے، مناسب راستہ دینا ہوگا۔ یاد رکھو ایک سیل رواں ہے، دریا ہے، بند باندھو گے تو دریا آبادیوں کو تباہ کر دے گا، پلٹ پڑے گا آبادیوں پہ۔ بند باندھنے سے پہلے دریا کو راستہ دینا پڑے گا۔ اور یہ آپ جانتے ہیں ڈیمز وغیرہ کے زمانے میں یہ ایک بہت مشہور سی بات ہے، پابندی لگاؤ گے دریا کو راستہ دینا پڑے گا۔ جنس اور شہوت پہ پابندی اگر تم نے اپنے معاشرے میں لگائی ہے تو اسے جائز راستہ دینا پڑے گا۔ اس لیے اسلام نے فرمایا تھا کہ شادی نصف ایمان ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آدھا ایمان ہے شادی کر لینا، اس لیے کہ شادی کے ذریعے سے انسان جنسی گناہوں سے، برائیوں سے، بدکرداریوں سے بچ جاتا ہے۔
تم تعلیم کے نام پر، آوارگی کے نام پر آزاد رکھتے ہو اور نتیجے کے طور پہ گناہ ہوتا ہے اور پھر ماتم کرتے ہو کہ یہ گناہ ہوا ہے۔ تم نے ان تمام اسباب اور ذرائع پہ پابندی کیوں نہیں لگائی جن کی بنیاد پہ گناہ ہو رہا ہے، جن کی بنیاد پہ برائیاں ہو رہی ہیں؟ یہ عریاں جسم، یہ ننگے وجود، یہ ننگی فلمیں، فلموں میں گندے گانے، شہوت کو بھڑکانے والے، جنس کو بھڑکانے والے، اور پھر یہ پوسٹر اور ان میں ننگی تصویریں، چیزوں کو بیچنے کے لیے عورتوں کو عریاں کر کے تم نے بازاروں میں لٹکا رکھا ہے۔ گناہ تو ہوگا، برائی تو ہوگی۔ میرے آقا حضور سید عالم تشریف لائے تھے، اسلام کی جلوہ گری کا بنیادی مقصد یہ تھا معاشرے کو برائیوں سے پاک کیا جائے، عزت و آبرو دی جائے، ایک عورت کو ماں، بیٹی اور بہن کا مقام دیا جائے، اس کی آبرو کے تحفظ کو اپنی ذمہ داری محسوس کیا جائے۔ یہ میرے آقا کا مشن تھا نا، سرکار کی تشریح کا بنیادی مقصد تھا نا۔ حضور کے آنے سے پہلے عورتیں بکتی تھی، سلیوری عام تھی عورتوں کے لیے، اس لیے کہ مرد قبائلی جنگوں میں مار دیے جاتے تھے، عورتیں بازاروں میں بیچی جاتی تھی، ان کے حسن، ان کا جسم، ان کا وجود دیکھ کر کے قیمت لگائی جاتی تھی۔ لوگ کہتے ہیں عورت بڑی ترقی یافتہ ہو گئی ہے، پہلے عورت بازار میں بکتی تھی خود مال بن کر کے، اور اب بھی بکتی ہے مگر مال کے ساتھ بکتی ہے۔ مال کے ایڈورٹائز کے لیے اس کے جسم کو نمایاں کیا جاتا ہے، اس کی خواہشات کو ابھارا جاتا ہے لوگوں کی، مال بیچنے، کپڑا بیچنے کی اسے عریاں کیا جاتا ہے۔ کپڑا لباس ہوتا ہے، کپڑے کے ذریعے تن ڈھکتا ہے، لیکن کپڑا بیچنے کے لیے جسم کو عریاں کیا جاتا ہے۔ آپ بامبے کی سڑکوں میں گھوم ڈالیے، جو نوجوان دن رات یہ مناظر دیکھے گا، فلم دیکھے گا، گندی تصویریں دیکھے گا، عشق کے مظاہر دیکھے گا، جب عشق کیا تو ڈرنا کیا، جب یہ گانا وہ گائے گا، اور جب باضابطہ بوس و کنار کے مناظر اس کے سامنے ہوں گے، اور جب آؤٹنگ کی بنیاد پر لڑکیوں کو آزادی دی جائے گی، تو اس طرح کے گناہ ہوں گے۔ معاشرے کو مہذب کرنے کے لیے تمہیں ہندوستان کی قدیم تہذیب کا بھی سہارا لینا ہوگا اور اسلام کا بھی۔ دونوں اس بات کو گوارا نہیں کرتے کہ لڑکی کو اس قدر آزاد کر دیا جائے کہ جس کی بنیاد پر معاشرے میں برائیاں پھیلتی ہوئی نظر آئیں۔ بلا شبہ ہمیں اس بچی سے ہمدردی ہے، وہ قوم کی بچی ہے، وہ ملک کی بچی ہے، وہ ہماری بچی تھی جس کے ساتھ دہلی میں زیادتی ہوئی ہے، مگر معاشرے کو تبدیل کرنا بے پناہ ضروری ہے۔ اس زیادتی کے باوجود کہ پورا ملک چیخ رہا ہے کہ پابندی لگائی جائے ایسے زانیوں کے اوپر، ریپسٹ کے اوپر، روز اخبار میں 2-4 خبریں پھر بھی آ رہی، اتنا ہنگامہ ہونے کے باوجود آج بھی، کل کے اخبار میں بھی، جب سے یہ واقعہ ہوا ہے ہر روز اخبارات میں باتیں آ رہی، پابندی نہیں لگ رہی۔ نہیں، یہ ممکن ہے، پولیس کہاں کہاں پہرے مارے گی۔ یاد رکھو، قانون وہاں پہنچے گا جو اس کے سامنے ہے، قانون در و دیوار کے اس حصے پہ پابندیاں نہیں جو سامنے ہیں، مگر گناہ اگر تاریکیوں میں ہو رہے ہوں، گھر کے اندھیروں میں ہو رہے ہوں، غاروں میں ہو رہے ہوں، تو پھر وہاں قانون نہیں پہنچے گا۔ قانون جہاں پہنچے گا وہی تو پابندی لگائے گا نا۔ اگر قانون دیانتدار ہے تو، مگر قانون کی دیانت بھی دنیا کے سامنے ظاہر ہے، تو پابندیاں وہاں لگیں گی جہاں کے قانون پہنچے گا۔ اور مجرم بڑا ذہین ہوتا ہے، اس لیے کہ مجرم کو اپنا دفاع کرنا پڑتا ہے۔ قانون یہ چاہتا ہے کہ زنجیر پہنائے اور مجرم اسکیپ روٹ ڈھونڈتا ہے، بھاگنے کے راستے تلاش کرتا ہے، اسے اپنی زندگی بچانی ہوتی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ قانون ہر مجرم پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ اگر مجرم کے جرم کی فطرت بدلنی ہے تو نظام مصطفیٰ کے ذریعے سے، رسول پاک کے مقدس قانون کے ذریعے سے، دل کی تبدیلی کے ذریعے سے۔ دل بدل جائے گا تو دل بدل جائے گا، انسانیت بدل جائے گی، معاشرہ نیکیوں میں تبدیل ہو جائے گا۔ میرے آقا حضور سید عالم نے فرمایا تھا، الا وفی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد کلہ۔ یاد رکھو، تمہارے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ سنور جائے تو پورا جسم سنور جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے، اور گوشت کے اس ننھے سے ٹکڑے کا نام دل ہے۔ یہ آقا نے 1400 سال پہلے فرمایا۔ اس کے لیے کیا انتظام کیا آپ نے؟ دل کو سنوارنے کے لیے، دل کو آراستہ کرنے کے لیے قرآن عظیم نے ایک چیلنج کیا ہے، اور بڑا واضح چیلنج ہے جو آپ نے پڑھا ہوگا، 12 سنا ہوگا،
قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز انسان کو تمام برائیوں اور تمام بے شرمیوں سے روک دیتی ہے، کھلی ہوئی برائیاں ہوں یا چھپی ہوئی برائیاں ہوں، سڑک کا جرم ہو یا گھر کی تاریکی کا ہو، سڑک کا جرم ہو یا کسی غار کا ہو، نماز ان سے روک دیتی ہے۔ نماز کیسے روک سکتی ہے؟ آپ اندازہ فرمائیں اور ذرا سوچیں کہ جن جرائم کو پولیس نہ روک سکے، قوم نہ روک سکے، فوج نہ روک سکے، عدالتیں نہ روک سکیں، کچہریاں نہ روک سکیں، جن جرائم کو سنگینے نہ روک سکیں، بندوقوں کی نالیں نہ روک سکیں، فوجیوں کے مارچ نہ روک سکیں، جن جرائم کو جیل کی دیواریں نہ روک سکیں، ان جرائم کو نماز کیسے روک دے گی؟ اس لیے کہ دنیا کا ہر قانون ہاتھ میں زنجیر ڈالتا ہے اور نماز دل کو بدل دیتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز پڑھنے والا دن میں 5 مرتبہ اپنے خدا کی بارگاہ میں یہ سوچ کے حاضر ہوتا ہے ہمیں ہمارا خدا دیکھ رہا ہے، پروردگار عالم دیکھ رہا ہے، رب العزت دیکھ رہا ہے، ذوالجلال والاکرام دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے جس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، وہ دیکھ رہا ہے جو ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ جس سے ہمارے ذہن میں پیدا ہونے والے خیالات اور دل میں پیدا ہونے والی خواہشات کی پوشیدہ ہیں، وہ دیکھ رہا ہے۔ دن میں 5 مرتبہ یہ احساس زندہ کیا جاتا ہے، فجر ہوئی بیدار ہوا کہیں گناہ نہ کرے، پہلے اللہ کو یاد کر لو، اس لیے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ دن ڈھلا، کام کرنے کے بعد آرام چاہتے ہو، اللہ کو یاد کر لو، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور جب شام ڈھلنے والی ہوئی تو اس سے پہلے کہ رات کا اندھیرا پھیلے اللہ کو یاد کر لو، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور جب سورج ڈوب جائے تو اللہ کو یاد کر لو، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور جب بستر پہ جانے والے ہو تو کہیں گناہ نہ کر بیٹھو، اللہ کو یاد کرو، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ بدلتے ہوئے کی قدریں، ہر تبدیلی وقت کے ساتھ اللہ کی یاد کا ایک محسوس پیکر ہے نماز۔ ہر وقت ذہن میں بات تازہ ہوتی ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے، پروردگار عالم دیکھ رہا ہے، قانون دیکھے یا نہ دیکھے، قانون دیکھے یا نہ دیکھے، پولیس دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، رب العزت دیکھ رہا ہے نا۔ جناب عمر فاروق کا زمانہ ہے، ایک ماں اپنی بچی سے کہتی ہے کہ بچی دودھ میں پانی ملا دو، کل بازار میں لے جانا ہے۔ بچی کہتی ہے ماں عمر ہمارے خلیفہ کا حکم ہے ایسا مت کرو، ملاوٹ بدترین جرم ہے، من غش فلیس منا، جو ملاوٹ کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ مال میں ملاوٹ ہو، عقیدے میں ملاوٹ ہو، کوئی بھی ملاوٹ ہو، کسی طرح کی ملاوٹ ہو، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ من غشنا فلیس منا اور من غش فلیس منا، جو ملاوٹ کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ مال بھی خالص ہو، دل بھی خالص ہو، عقیدہ بھی خالص ہو، ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہ رسول پاک کا فرمان ہے۔ عمر نے کہا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ نے کہا ہے دودھ میں پانی نہ ملایا جائے، ملاوٹ نہ کی جائے۔ میرے آقا حضور سید عالم بازار سے گزر رہے ہیں، آپ نے دیکھا ایک شخص گندم جو بیچ رہا ہے، جو بڑا اچھا تھا، ہاتھ ڈالا تو اندر بھیگا ہوا تھا، کہا جو دکھاؤ وہی بیچو، یہ ملاوٹ مت کرو تم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جناب امام اعظم ابو حنیفہ کپڑوں کی تجارت کرتے تھے، ایک مرتبہ ایک کپڑے میں کوئی خرابی تھی ایک تھان کے اندر، تو آپ نے پورا مال واپس کروا دیا۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ یہ احتیاط اس لیے تھی کہ ملاوٹ نہ ہونے پائے۔ تو کہا کہ خلیفہ کا حکم ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملاؤ۔ کہا بیٹی خلیفہ یہاں کہاں دیکھ رہے ہیں؟ کہا ماں خلیفہ تو نہیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ اللہ کے دیکھنے کا تصور آپ کو تنہائی میں بھی گناہ سے روک دے گا، کہیں بھی آپ گناہ نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے دل پر اللہ کے قہار و جبار ہونے کی عظمت اور جلالت اور محبت رسول بٹھا لیجئے، گناہ نہیں ہوگا، برائی نہیں ہوگی، بد کرداری نہیں ہوگی۔ نماز اس لیے تمام برائیوں سے روک سکتی ہے کہ نماز کے ذریعے سے دل پر کنٹرول ہوتا ہے، احساسات پابند ہوتے ہیں اور ہماری خواہشات پیغمبر کے قانون کی تابع ہو جاتی۔ اور یہی میرے آقا کا فرمان ہے، تم میں کا کوئی آدمی اس وقت مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میری تابع نہ ہو جائیں۔ خواہشات کا تابع ہونا بڑا مشکل کام ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ جسمانی غلامی کر سکتے ہیں، لیکن آپ کا دل بھی کنٹرول میں ہو، یہ اسی وقت ہوگا جب دل میں نبی کی محبت ہوگی۔ دماغ سے خواہشات پر آپ کنٹرول نہیں کرتے۔ دنیا میں کوئی ایسا انسان ہے جو یہ نہ جانتا ہو کہ شراب بری چیز ہے، شراب موت ہے،
شراب تباہی ہے، شراب بربادی ہے، شرابی پوری قوم کے لیے ذلت و نکبت کا ذریعہ بنتا ہے، شرابی سے نفرتیں ہوتی ہیں، شرابی کی اولاد بھٹک جاتی ہے، شرابی اپنا مال ضائع کرتا ہے۔ کیا یہ لوگ نہیں جانتے؟ کیا لوگ نہیں جانتے کہ ہیروئن پینے والا انسٹالمنٹ میں قسط وار مرتا ہے؟ مرنے والا ہارٹ اٹیک سے ایک بار مر گیا اور وہ تو روز مرتا ہے۔ کیا یہ نہیں جانتا ہے؟ دماغ کہتا ہے مگر دل نہیں مانتا۔ پتا چلا کہ برائیوں کا اصل منبع جو ہے وہ دل ہے، اور دل کو قابو کرنے کے لیے نبی کی محبت پیدا کرنی ضروری ہے۔ بغیر ان کی محبت کے دل قابو میں نہیں ہوگا۔ دماغ چاہے ہزار برائیوں کی بات کرے اور سمجھے، حکمہ سمجھاتے رہیں، لٹریچر ہو، کتابیں ہوں، شراب بری ہے، زنا برا ہے، دل نہیں مانتا۔ دل حملہ کرنے کے لیے کہتا ہے حملہ کرو اور تباہ کر دو، اپنی خواہش پوری کرو۔ دل کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو اپنے دل کو نبی کے قدموں میں ڈالنا ہوگا، سرکار کی بارگاہ میں لے کر کے حاضر ہونا ہوگا۔ میرے جی ساتھی، یہ تمام برائیاں جو ہیں یہ روحانی بیماریاں ہیں، یہ شراب، یہ زنا، یہ بدکرداری، یہ ہمارے روح کی بیماری ہے، اور سرور کائنات محمد الرسول اللہ تمام روحانی بیماریوں کے طبیب اعظم بن کے تشریف لائے تھے۔ جب آپ کا جسم بیمار ہوتا ہے کسی طبیب کے پاس جاتے ہیں، کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کسی معالج کے پاس جاتے ہیں۔ طبیب اور ڈاکٹر آپ کے جسم کا علاج کرتا ہے، مگر جب آپ کی روح بیمار ہوتی ہے تب آپ کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے۔ آپ کہو گے ہم روح کی بیماری کو کیسے محسوس کریں، تو میں کہوں گا جو پیمانہ جسم کی بیماری کا ہے وہی پیمانہ روح کی بیماری کا بھی ہے۔ جسم بیمار ہوتا ہے اچھی غذا بری لگتی ہے، جسم بیمار ہوتا ہے اچھا کھانا برا لگتا ہے، جسم بیمار ہوتا ہے اچھا پانی، جسم بیمار ہوتا ہے تو آفتاب کی روشنی، نسیم زہر کی خنک خرامی بری لگتی ہے، اچھی بات بری، اچھی غذا بری لگے تو جسم بیمار ہے، اور حق بات پر بھی لگے تو روح بیمار ہے۔ انسان حرام کے بجائے حلال کے بجائے حرام کھا رہا ہو تو روح بیمار ہے، انسان جائز راستے کے بجائے زنا کر رہا ہو تو روح بیمار ہے، انسان مشروبات کے بجائے شراب پی رہا ہو تو روح بیمار ہے۔ جسم بیمار ہو ڈاکٹروں کے پاس جاؤ، مگر روح بیمار ہوگی تو گنبد خضرا کی چھاؤں میں آنا پڑے گا، رسول اللہ کے دامن کرم میں آنا پڑے گا، وہ تمہاری روحوں کے لیے مکمل شفا کا انتظام کریں گے، اور ان کی بارگاہ میں آنے کے لیے اپنے دل کو ان کے قدموں میں جھکانا ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ تم برائیوں سے بچ سکو، بدکرداریوں سے بچ سکو۔ اپنے دل کو نبی کی بارگاہ میں جھکانا ہوگا، ان کے آستانے پر اپنے دل کو سجدہ ریز کرنا ہوگا، تاکہ تمہارا دل ایک لمحے کے لیے بھی ان کے آستانے سے جدا نہ ہونے پائے۔ امام احمد رضا کی طرح سے وہ اپنے دل کو تلاش کریں تو گنبد خضرا کی جالیوں میں حالت طواف میں ڈھونڈ رہے ہیں اپنے دل کو، کہاں گیا ہے وہ، ابھی تو تھا، پتا چلا کہ طواف گنبد خضرا کر رہا ہے، سرکار کی جالیوں سے لپٹا ہوا ہے، وہ ایک پھول ہے جسے انہوں نے سرکار کی جالیوں پہ رکھ دیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اس لیے ہے کہ دل جو ہے مرکز تجلیات الہی بھی ہے، آئینے تجلیات الہی بھی ہے۔ دل روشن ہو تو اللہ کے جلوے اتر آتے ہیں، اور دل اگر مزبلہ خرافات ہو تو شیطان کا مرکز بن جاتا ہے۔ کیا بنانا ہے آپ کو اپنے دل کو، برائیوں کا مرکز یا نبی کی جلوہ گاہ، پروردگار عالم کی تجلیات کی جلوہ گاہ بنانا ہے آپ کو؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے ضروری ہے کہ اپنے دل کی اصلاح کے لیے کوشش کریں۔ قرآن عظیم کا نزول تزکیہ نفس کے لیے تھا، قرآن عظیم کا نزول سرور کائنات کی جلوہ گری تعلیم کے لیے بھی تھی اور تزکیے کی بھی تھی۔ کہیں تزکیہ پہلے ہے تعلیم بعد میں ہے، کہیں تعلیم پہلے تزکیہ بعد میں ہے، دونوں لازم و ملزوم ہے۔ قرآن پاک کے مقدس فیصلے کے مطابق دل بدلیے، دل میں تبدیلی پیدا کیجیے۔ دل کو خواہشات کا مزبلہ بنانے کے بجائے آپ کوشش کیجیے کہ دل میں بری خواہشات آنے ہی نہ پائیں، دل میں بری تمنائیں آنے ہی نہ پائیں، آپ کا دل کسی بری بات کی طرف مائل ہی نہ ہونے پائے۔ اور یہ اسی وقت ہوگا کہ جب دل کا ایک قبلہ متعین ہو جائے، جب دل کا اپنا ایک کعبہ ہو، جب دل کا اپنا ایک مرکز ہو، جب دل کو آپ کسی مضبوط عروہ وثقی سے باندھ دیں کہ وہاں سے دل ہٹنے نہ پائے، تو یقیناً آپ کا دل برائیوں کی طرف مائل نہیں ہوگا، کبھی ناجائز خواہشات نہیں آئیں گی، کبھی حرام کھانے کی تمنا نہیں ہوگی، کبھی شراب کھانے کی پینے کی تمنا نہیں ہوگی، کبھی ڈرگ یوز کرنے کی تمنا نہیں ہوگی، کبھی کسی قتل کرنے کی خواہش نہیں ہوگی۔ جس پیغمبر نے
ہاتھ کا یہ مشن بتایا ہے کہ ہاتھ ہمیشہ مدد کے لیے اٹھے. الید الاولیاء خیر من الید السفلی. اس پیغمبر کا ماننے والا اپنے ہاتھ کو ظلم کے لیے اٹھا ہی نہیں سکتا ہے اگر دل قابو میں ہے تو. جس پیغمبر نے زبان کو سچائی کے لیے سچائی کا مرکز بنایا ہے وہ خود صادق اور امین ہیں اور اپنے امتی کو چاہتے ہیں کہ وہ صادق ہو. ان کا ماننے والا جھوٹ تو کبھی بولے گا نہیں. جس پیغمبر نے انسانی خون کے احترام کو عبادت کا مقام دے دیا ہو اس پیغمبر کا ماننے والا خون کبھی بہا ہی نہیں سکتا ہے. جس پیغمبر کے دین نے ایک قتل کو پوری انسان کا قتل قرار دیا ہو اس پیغمبر کا ماننے والا کسی قتل کر ہی نہیں سکتا ہے. پیغمبر کے دامن سے وابستہ ہو جائیے, رسول پاک کی سیرت کو اپنائیے, ان کے نظام زندگی کو اپنائیے. مگر یہ مسئلہ یہاں اپنے مقام پر ہے کہ ہم اپنے دل کو نبی کی بارگاہ میں کیسے پیش کریں یا دل میں ان کی محبت کیسے پیدا ہو. اس کے لیے امام احمد رضا کا مشن ہے, اس کے لیے ان کی زندگی ہے. میں ان کی حیات پہ مسلسل بول رہا ہوں, آج بھی یہ چاہتا تھا لیکن میرے سامنے کچھ نئے ٹاپک آ گئے ہیں, مگر اس کا تعلق بھی ان کی تعلیمات سے. ان کا پورا مشن عشق مصطفیٰ ہے, محبت مصطفیٰ ہے, دیوانگی یہ مصطفیٰ ہے. نبی کے قدموں میں سب کچھ قربان کرنے کا حوصلہ ہے. وہ ماں ہو, باپ ہو, بہن ہو, بھائی ہو, رشتہ دار ہو, دولت ہو, سرمایہ ہو, سب کو نبی کی بارگاہ میں قربان کرنا پڑے گا, تب جا کر کے محبت رسول دل میں جاگزی ہوگی. عزیزان ملت اسلامیہ, اسی لیے انہوں نے سب سے زیادہ عشق رسول پہ زور دیا ہے. انہوں نے فقہ لکھی ہے تو فقہ کا ہر جزیہ عشق رسول میں ڈوبا ہوا ہے. انہوں نے شاعری کی ہے تو ہر شعر محبت رسول کا آئینہ دار ہے. علم ریاضی دنیا کے سامنے پیش کیا ہے تو ریاضی کا ہر حل عشق رسول کا آئینہ دار ہے. علم فلکیات پیش کیا ہے تو فلک کی تمام تر حیثیتیں عشق رسول کے سامنے ڈھلی ہوئی ہیں. ارضیات کے بارے میں کہا ہے تو زمین کی ہر حیثیت کو محبت رسول آئین رسول کا پابند بنا دیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, پورے نظام پر, تمام تحریروں پر, کئی ہزار صفحات پر عشق رسول کی تابانیاں پھیلی ہوئی ہیں. یہ احمد رضا کا وہ مشن ہے کہ جس کی بنیاد پر انہیں قیامت تک خراج احترام پیش کیا جاتا رہے گا. یاد رکھو, اگر عقل کو سنوارا ہوتا انہوں نے صرف عقل کو, حالانکہ فقہ کے ذریعے سے عقل کو سنوارا ہے, مگر صرف عقل کو سنوارا ہوتا تو اخلائے روزگار باضابطہ چیلنجنگ شکل میں سامنے آتے اور عقلیں بدلتی رہتی ہے, ماحول بدلتا رہتا ہے. امام نے دل کو دیوانہ عشق مصطفیٰ بنایا ہے. جب تک اسلام زندہ ہے, دل زندہ ہے, محبت رسول زندہ ہے, امام زندہ ہے. یاد رکھو, جب کسی تحریک کا تعلق کسی وقتی جذبے سے ہو, کسی لمحاتی جذبے سے ہو, کسی ایسی خواہش سے ہو جس کا تعلق ایک خاص وقت میں ہے, تو اس کے ساتھ وہ تحریک بھی مر جاتی ہے, وہ جذبہ بھی مر جاتا ہے, اور وہ باتیں, محسوسات اور مشاعر بھی مر جاتے ہیں جس کا تعلق ایک خاص ماحول سے ہو, ایک خاص زمین سے ہو, ایک خاص واقعے سے ہو, ایک خاص حادثے سے ہو. ایک حادثہ ہوا, آپ اٹھے, آپ نے حادثے کے لیے پابندی کوشش کی, آئندہ نہ ہونے پائے. جب نہیں ہوگا تو وہ محسوسات مر جائیں گے, وہ خواہش مر جائے گی. آپ نے دولت کے لیے کوئی کوشش کی, دولت جمع ہو گئی تو اگر سے دولت کی خواہش مرتی نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ ہمیشہ باقی نہیں رہے گی. لیکن کوئی ایسا جذبہ کہ جو کسی نظام کی بقا کی بنیاد بن جائے, اس جذبے کی جو حفاظت کرے گا تو جذبہ زندہ ہوگا تو وہ بھی زندہ رہے گا. عشق مصطفیٰ نظام مصطفیٰ کی حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. عشق مصطفیٰ زندہ ہے تو عشق مصطفیٰ کا اپنے دور کا سب سے بڑا دائی احمد رضا بھی زندہ ہے اور اس کی تعلیمات بھی زندہ ہے. محبت رسول کے سب سے بڑے دائی ہیں. وہ اپنے دور کے ان تمام چیلنجوں کا جواب دیتے نظر آتے ہیں کہ جس میں محبت رسول کی شمع کو بجھانے کی کوشش کی گئی ہے. کبھی رسول پاک کو اپنے جیسا کہہ کر کے ان کا مرتبہ گھٹانے کی کوشش کی گئی. جو اپنے جیسا ہی تو محبت کیا ہوگی, خود اپنی ذات سے محبت نہیں کریں گے. کبھی ان کے کمالات کا انکار کر کے محبت گھٹانے کو, یا انسان محبت کرتا ہے اس کی چند وجہ, یا تو بہت باکمال ہو اس سے محبت کرتا ہے, یا بے پناہ فائدہ پہنچانے والا ہو تو اس سے محبت کرتا ہے, یا بے پناہ حسین و جمیل ہو تو اس سے محبت کرتا ہے. لیکن اگر وہ حسین و جمیل بھی نہیں ہے, کمال بھی نہیں ہے, فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتا تو اسے محبت کیوں کی جائے گی؟ امام حضرت نے بتایا ہے کہ وہ حسین و جمیل تو ایسے ہیں کہ ان کے جیسا نہ کوئی پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہو سکے گا. اور یہ خود نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ حضرت حسان سے لے کے صحابہ سے لے کر کے اور راویان حدیث سے لے کر کے آج تک سبھی لم یات نذیر و کفی نذیر مثلے تو نشد پیدا جانا, ہم نے آپ جیسا
اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں، کوئی نظیر ہی نہیں آئی، یعنی باضابطہ مجسم وجود تو کیا ہے، کوئی نظیر بھی نہیں ہے، اور آپ جیسا کوئی جلوگر بھی نہیں ہوا، پیدا بھی نہیں ہوا ہے۔ اس لیے چونکہ آپ ساری کائنات کے سب سے حسین انسان ہیں، سب سے باکمال ہیں، سب سے باعظمت ہیں، اس لیے کائنات کا تاج بھی آپ ہی کے سر پہ سجتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو یہ ہے کہ حسن و جمال میں ان کا کوئی جواب نہیں۔ کمال اللہ اکبر، جو اپنے دست کرم سے چاند کا سینہ چاک کرتے ہوں، ڈوبا ہوا سورج پلٹا دیتے ہوں، وہ کمال بھی ہے، اس لیے محبت کی جائے گی۔ اور احسان کا یہ عالم ہے کہ زندگی میں قیادت کے ذریعے سے اور مرنے کے بعد شفاعت کے ذریعے سے ان کا احسان موجود ہے۔ اب شفاعت کا انکار کر دو، کون محبت کرے گا؟ کمال کا انکار کرو، کون محبت کرے گا؟ عظمت کا انکار کرو، کون محبت کرے گا؟ جمال کا انکار کرو، کون محبت کرے گا؟ امام محمد رضا ان تمام لوگوں کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے جنہوں نے کمال کا انکار کیا تھا، جمال کا انکار کیا تھا، اور ان کی نفع رسانی کا انکار کیا تھا، ان کی شفاعت کا انکار کیا تھا۔ اس انکار کے ذریعے سے دلوں سے محبت رسول کھینچی جا رہی تھی۔ امام نے ان تمام تر دلائل کے ذریعے سے محبت رسول کی شمع کو دلوں میں دوبارہ روشن فرما دیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامی، یہ مستقل میں عنوان دے رہا ہوں بولنے والوں کے لیے، کمال، جمال، منفعت، احسانات، ان باتوں کو سامنے رکھا جائے تو بے شمار نظائر سامنے آئیں گے کہ رسول پاک کی محبت ان تمام ذرائع سے پیدا ہوگی۔ اور جن لوگوں نے دلوں سے محبت رسول چھیننے کی کوشش کی ہے، انہوں نے جمال کا بھی انکار کیا ہے، کمال کا بھی انکار کیا ہے، شفاعت کا بھی انکار کیا ہے، علم کا بھی انکار کیا ہے، فضیلت کا انکار کیا ہے، حیات کا انکار کیا ہے، سب کا انکار کیا ہے انہوں نے۔ جو زندہ نہ ہو آپ کو کیا فائدہ پہنچائے گا؟ جو خود نہ جانتا ہو آپ کو علم کیسے دے سکے گا؟ جسے دیوار کے پیچھے خبر نہیں ہے وہ آپ کی خبر گیری کیسے کرے گا یہاں یا قیامت میں؟ جو شفاعت نہیں کرے گا وہ جنت میں آپ کو کیسے داخل کرائے گا؟ اور جو آپ ہی جیسا ہوگا وہ ساری کائنات سے حسین ہوگا۔ وہ سارے کمالات جس کا انکار ہو رہا تھا، ان سارے کمالات کو دلائل کی قوت سے امام نے دنیا کے سامنے پیش فرمایا ہے۔ یہ ان کا وہ احسان عظیم ہے کہ جب تک عشق مصطفیٰ زندہ رہے گا اس وقت تک امام کی تحریریں زندہ رہیں گی، ان کا مشن زندہ رہے گا، ان کا کردار زندہ رہے گا۔ حضرات گرامی، مجھے وقت کی تنگ دامانی کا احساس ہے، میں اپنی بات کو سمیٹ کر کے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، آخر عشق مصطفیٰ کیسے پیدا کریں آپ دلوں کے اندر؟ کیا ذریعہ ہے کہ جس کی بنیاد پہ محبت رسول پیدا ہو آپ کے قلب کے اندر؟ وہ کون سا ذریعہ ہے کہ جس کی بنیاد پہ آپ کا دل طواف حریم ناز مصطفیٰ کرتا ہوا نظر آئے؟ اور وہ ذریعہ یہ ہے کہ بچپن ہی سے اپنے بچوں کے دلوں میں محبت رسول ڈال دیجیے، نعتوں کے ذریعے سے، تعلیم کے ذریعے سے، مجلسوں کے ذریعے سے، ماحول کے ذریعے سے اپنے گھر میں محبتوں کا ماحول پیدا کیجیے تاکہ آپ کا بچہ محبتوں کے ماحول میں پروان چڑھے۔ یہ کیا وقت کا دردناک المیہ نہیں ہے کہ پہلے رسول پاک کی سیرت بیان کی جاتی تھی سونے سے پہلے، صبح کو ذکر رسول ہوتا تھا، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، یہ ہمارا ماحول تھا۔ لیکن آج فلمیں دیکھ کے سوتے ہیں، شبستانوں میں ننگی تصویریں دیکھ کے سوچتے ہیں، اٹھتے ہیں تو ننگا ماحول ان کے سامنے ہوتا ہے۔ اب وہ ریپ نہیں کریں تو اور کیا کریں گے؟ وہ زنا نہیں کریں تو اور کیا کریں؟ اگر شام نبی کے نام پر ہوتی جن کی پاکیزگی اور تقدس کے قدموں کو فرشتے بوسہ دے رہے ہیں، اور اگر صبح نبی کے نام پر ہوتی تو انسان پاکیزہ بھی ہوتا اور مقدس بھی ہوتا۔ اور اس کے لیے بچپنے سے تربیت کرنی ہوگی۔ سنی دعوت اسلامی کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ بچپنے ہی سے عشق رسول کو اس طرح پلا دیا جائے کہ شیطان داخل ہی نہ ہونے پائے، شیطان کو کوئی گنجائش نہ ہو کہ وہ داخل ہو۔ امام رضا کے مشن کو عملاً صرف قول کے ذریعے نہیں، صرف نعروں کے ذریعے نہیں۔ یاد رکھو آج کا دور نعروں کا نہیں ہے، آج کا دور کردار کا دور ہے، کیریکٹر کا دور ہے، عمل کا دور ہے۔ آج کے دور میں عشق مصطفیٰ جو احمد رضا کا مشن ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ بچپن ہی سے اپنے بچوں کو محبت رسول کے لیے تیار کیا جائے، اور یہ اسی وقت ہوگا کہ جب محبت رسول کے ماحول میں پروان چڑھیں گے، ان کے ارد گرد محبت رسول کی بات ہوگی۔ میں ابھی کل ایک درسگاہ میں گیا تھا جسے اہل سنت نے قائم کیا ہے، تو وہاں صبح کا آغاز باضابطہ طور پہ قصیدہ بردہ، ہزاروں بچے قصیدہ بردہ پڑھ رہے تھے۔ کیا مطلب ہے؟ ایک مرتبہ قصیدہ بردہ کا نقش اگر دل پہ قائم ہو گیا تو شیطان کبھی دل کے قریب ہی نہیں۔ امام کا مشن محبت رسول ہے، اور محبت رسول کے لیے ماحول پیدا کیجیے۔ وہ تمام ذرائع جن سے محبت رسول کا انشاء ہوتا ہو قلب کے اندر،
اس تمام ذرائع کو، یہ میلاد پاک کی محفلیں، یہ نعت پاک کی محفلیں، یہ ذکر رسول کی محفلیں، یہ محبت رسول کی محفلیں، یہ ساری کی ساری دراصل ایک ایسے ماحول کی تشکیل کے لیے ہیں جس میں محبت رسول پیدا ہو جائے گا. میں اپنے بارے میں کہوں، اپنے بارے میں سوچئے کہ جب ہم چھوٹے تھے، بچے تھے، اس زمانے میں ہمارے معاشرے میں 2% ایجوکیشن نہیں تھی، سیرت رسول پڑھنے والے نہیں تھے. مگر اس زمانے میں بھی اگر ہمارے دلوں محبت رسول پیدا ہوئی ہے تو میلاد پاک کی محفلوں ذریعے سے. یہ سب سے بڑا مشن تھا جو کئی سو سال سے دلوں میں عشق مصطفیٰ کو باضابطہ پروان چڑھا رہا ہے. اسی کو اگر تم ختم کر دو گے تو کہاں سے پیدا ہوگا؟ اس لیے وہ سارے ذرائع جس سے محبت رسول پیدا ہو سکتی تھی اس کے خلاف تحریکیں چلائی گئی، غیروں کے اشارے پر، جیسے آج بھی چل رہی. اس کے خلاف جو سب سے قداور شخصیت کھڑی ہوئی ہے ہمارے امام کی ہے، جنہوں نے باضابطہ ان تمام کا تنہا مقابلہ فرمایا ہے. میں نے بہت سی تقریر موضوع پہ کی ہیں، آپ کیسے سن لیجئے گا کہ ہر گوشے اور ہر ناحیے سے امام نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ محبت رسول کی شمع بجھنے نہ پائے. وہ جانتے تھے محبت رسول ایمان ہے اور محبت رسول کے بغیر ایمان نہیں ہو سکتا. ایمان کو ختم کرنا ہے تو محبت رسول نکال دو، اور یہی دنیا کوشش کر رہی ہے. یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا رہی ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے عجم کے تصورات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. یہ کوشش ہو رہی ہے. خدا کرے کہ ہم مشن پہ قائم رہیں احمد رضا کے، اور عشق رسول کی مقدس شمع کو لے کر کے آگے بڑھیں. ہر دل میں مصطفیٰ کی شمع جل جائے تو دنیا سے اندھیرا ختم ہو جائے گا. ظلمت شکوے ظلمت شب روز کے کرنے والوں، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاؤ. السلام علیکم. ایک بات اور سن لیجئے، میں نے جو باتیں کہی ہیں وہ اسلام کے پرسپیکٹیو سے، اس کے نظریے سے کہی ہیں، لیکن ایک بات بہت ضروری ہے. اسلام میں ایک جو رشتہ ہے ہماری آدمیت کا، ہیومینٹی کا، منشیتا کا، اس رشتے کا تعلق آدم سے ہے نا. ہم آدم کے بیٹے ہیں نا، اور یہاں نہیں پوری دنیا کی بیٹیاں، خواہ وہ انگریزوں کی ہوں، ہمارے ہم وطنوں کی ہوں، وہ آدم کی بیٹی ہے نا. تو ہماری بہن ہوئی نہیں، تو جو ہماری بہن ہو اس کے ساتھ ہم زنا کر سکتے ہیں کیا؟ یعنی اسلام نے آدمیت کے رشتے سے دنیا بھر کی بہنوں اور بیٹیوں کو عزت عطا فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں انہیں آدمی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ ہم کو بھی آدمی سمجھیں. السلام علیکم. رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے. آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.